السلام علیکم ناظرین۔ دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر برجمان لوگوں کے مسائل خوش دلی سے حل کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے انہیں مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے نظام ہر ایک کی تعریف کرتا تھا۔ ان کے انصاف پسندیدہ شخصیت کے سب لوگ ہی قائل تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ بنا اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی رعایا کی خدمت خود کو صرف کرتے رہتے تھے۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا میں موجود لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چھوٹا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سلطان کے پاس آ کر نڈر انداز میں بتاتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی سے مخاطب ہونا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور ایک یہی واحد چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی رعایا آزادی کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھی۔ ابھی وہ دربار میں ہی مصروف تھے کہ اتنے میں ان کا خاص وزیر یکدم ہی دربار میں داخل ہوا۔ وہ بھی کافی دیر سے وزیر کی غیر موجودگی دربار میں محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی رعایا میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ کسی کے پوچھنے کا انہیں وقت ہی نہیں ملا۔ وزیر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ یقیناً کسی اہم مسئلے میں اٹکے ہوئے تھے، جبھی وہ دربار میں موجود تھے اور نہ ہی انہیں بتا کر کہیں گئے تھے۔ وزیر قدم با قدم چلتا ہوا سیدھا سلطان کی نشست کے پاس آ گیا تھا اور ان کے برابر میں کھڑے ہو کر سرگوشی زدہ آواز میں ان سے گفتگو کرنے لگا۔ وزیر کے آ جانے کی وجہ سے دربار میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ دربار میں موجود تمام لوگ ہی سلطان اور وزیر کو دیکھ رہے تھے۔ جو خبر وزیر کو ملی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ جیسے جیسے وزیر وہ خبر سلطان کو سرگوش کر رہے تھے، ان کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ یہ خبر کافی بری ہے۔ سلطان ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ انہیں بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ سلطان ایک خاموش نظر دربار کو دیکھا اور فوراً ہی اپنی نشست چھوڑ کر وہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھا محل میں موجود اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے۔ وہ جب بھی پریشانی کی حالت میں ہوتے تھے، سب کام چھوڑ کر اس کمرے میں آ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی ایسا محسوس کیا تھا جب وہ اس کمرے میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل سوچتے تھے تو قدرتی طور پر ان کے دماغ میں بہت اچھے منصوبے بننا شروع ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کمرے کا انتخاب کرتے تھے۔ جبکہ وزیر نے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا، آج دربار کا اختتام یہی کیا جاتا تھا۔ باقی جو لوگ آج رہ گئے تھے اور جن کے مسائل کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا گیا، ان کے مسئلے کا حل کل کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال کے لیے سلطان کسی مشکل میں آ گئے ہیں، پہلے وہ اس مشکل سے نکلیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ یہ بول کر وہ بھی سیدھا اس مخصوص کمرے میں آ گئے تھے۔ صرف اور صرف سلطان کا تھا، جبکہ پیچھے سپاہیوں کی مدد یہ بات باہر موجود تھی۔ لوگوں کو بتا دی گئی تھی کہ دربار میں موجود لوگوں کو بھی کل آنے کا بول دیں، واپس بھیج دیا گیا تھا۔ وزیر نے ہلکی دستک دی اور سلطان کی اجازت سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان کافی اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہے تھے۔ وزیر کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رکے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولے، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ سے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ بات حقیقت میں بھی آپ سے آ رہا تھا۔ وہاں پر 4 مرد کھڑے تھے، یہ بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور جب میں نے تفصیل پوچھی تو ایک آدمی نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا کہ یہ کام کچھ دنوں سے ہو رہا ہے۔ قریب ہی استبل میں وہ گھوڑی موجود ہے جو انسانی بچوں کو جنم دے رہی ہے، اور ابھی تک وہ 2 بچوں کو جنم دے چکی ہے، اور جس نے بھی وہ بچہ استبل کے مالکن سے خریدا ہے وہ گھرانہ کافی امیر ہو گیا ہے۔ اس بچے کو بہت خوش نصیب کہا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنے گھروں کی جمع پونجی اس عورت کے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہیں۔ سلطان جیسے جیسے تمام باتیں سن رہے تھے، ان کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اور جانور کا ملاپ، ہمیں حقیقت کچھ اور لگ رہی ہے۔ کہانی
کہانی کا دوسرا پہلو ہے، یہ پہلو جو دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی بھی جانور کبھی بھی انسانی بچے کو جنم نہیں دے سکتا۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں ہی تمام معاملے کی تحقیقات خود براہ راست کرنی ہوگی، تبھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے، کیونکہ اگر یہ افواہ پھیلتی گئی تو بہت سے بے وقوف انسان جانوروں کے ساتھ ملاپ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کر کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان بنائے ہیں اور جانوروں کے لیے جانور بنائے ہیں۔ اگر اس اندر کوئی بھی مرضی چلا کر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اپنی رعایا میں یہ گناہ ہوتے ہوئے کسی صورت نہیں دے سکتا، کیونکہ ان سب چیزوں کا قصور آخرت میں ہی ٹھہرایا جاؤں گا۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے اس چیز کو کیوں نہیں روکا۔ سلطان یہ بول کر خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ وزیر کافی دیر تک سلطان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سلطان کچھ نہ بولے تو وہی گلا کھٹکار کر بولا، سلطان معظم اب کیا کرنا ہے، آپ حکم کریں۔ سلطان کافی دیر تک خاموشی اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک نظر سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، ہم آج ہی بھیس بدل کر استبل جائیں گے اور آخر اس ساری کہانی کے پیچھے چھپے راز کا پتہ لگائیں گے کہ آخر کہانی کیا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو کسی صورت بھی تسلیم کر نہیں سکتے۔ اب ہمیں صرف اور صرف رات کا انتظار ہے، جب تک کے لیے آپ جائیں اور لباس کا انتظام کریں۔ وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور قدم با قدم چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ جب سلطان ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، ایک گھوڑی انسانی بچے کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ ظہر کی اذان جب انہیں اپنے کانوں میں سنائی دی تو وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اٹھے اور اپنے حجرے میں جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ میرے رب تیری شان بہت عظیم ہے، تجھ سا کوئی ثانی نہیں ہے، تجھ سا بے بس ایک ہی دعا ہے، آج میری مدد فرما اور اصل کہانی مجھ سے واقف کر دے، کیونکہ یہ افواہ مزید پھیلی تو لوگ امیر ہونے کے چکر میں جانوروں کے ملاپ کرنا شروع کر دیں گے، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تیرے معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے محو گفتگو رہے۔ اس کے بعد قرآن پاک اٹھا کر اس کی تلاوت کرنے لگے۔ تقریباً عصر کے وقت انہوں نے قرآن کو بند کر دیا اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہ اصل مسئلے سے اٹھ گئے، اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے اور کچھ تجویزات کام کرنے لگے۔ اسی دوران کب رات ہوئی انہیں علم نہ ہوا، بس ایک بار مغرب ادا کرنے کے لیے اپنے نشست سے اٹھے تھے اور اس کے بعد اب عشاء ادا کر کے بھیس بدل چکے تھے۔ وہ شاہی لباس اتار کر اب ایک عام لباس میں موجود تھے۔ ان کا ارادہ استبل میں جانے کا تھا، جہاں پر وہ گھوڑی موجود تھی جو انسانی بچہ جنم دے رہی تھی۔ وزیر اور سلطان محل کے پیچھے راستے سے نکل کر اس سڑک پر چل رہے تھے جہاں پر استبل موجود تھا۔ وزیر نے سرگوشی زدہ آواز میں سلطان کو کہا، سلطان معظم، ایک بڑی خبر اور ملی ہے۔ استبل کا جو مالک ہے وہ کچھ سالوں سے پہلے مر چکا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس استبل کو اس کی بیوی سنبھالتی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر ایک پل کو اپنی جگہ پر رکے اور وزیر کو دیکھ کر کہنے لگے، تم ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ بات مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے۔ جب میں نے استبل کی مزید اچھے چھان بین کی تو سلطان کی نظر وزیر کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ سیدھا استبل کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی کچھ لوگ نظر آئے۔ یقیناً وہ لوگ اس لالچ میں ہی آئے تھے جو گھوڑی اب بچہ جنم دے وہ انہیں مل جائے۔ سلطان نے اپنی رعایا کے ان بے وقوف لوگوں کی حالت پر سر افسوس سے چٹکا اور وزیر کو کہا کہ کچھ بندوبست کر کے ہماری ملاقات استبل کی مالکن سے کراؤ، کیونکہ ساری حقیقت اس ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا گیا اور ادب سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سلطان عام انسانوں کے لباس میں قدم با قدم چلتے ہوئے ان لوگوں کے قریب آ گئے تھے جو پہلے ہی استبل کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے پیر ایک انسان کا اضافہ ہوتا دیکھ کر وہ آدم کہنے لگا، بھائی میاں تم کیوں آ گئے ہو؟ یہاں کم بھیڑ ہے جو تم ابھی کھڑے ہو گئے ہو، فی الحال کے لیے جاؤ، یہ بچہ ہم لیں گے۔ سلطان نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، ایک بچہ تم سب کیسے لوگے؟ ایک بچہ تو صرف ایک ہی افراد لے کے جا سکتا ہے، تم سب ان مردوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ہم لوگ یہ طے کیا ہے کہ یہ بچہ ہم لوگ اس عورت سے خرید لیں گے اور اس کے بعد جو کچھ وقفے کے لیے ہم اس بچے کو ہم اپنے گھروں کے اندر رکھ کر اس کی پرورش کریں گے، اس طرح ہم سب آرام سے امیر ہو جائیں گے۔ سلطان نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور اتنی ہی دیر میں وزیر پہنچ گیا اور سرگوشی زدہ آواز میں سلطان کو اس عورت کا پیغام پہنچانے لگا۔ سلطان نے سن کر ہلکی سی جنبش دی اور وزیر کے ساتھ استبل کے اندر چلے گئے۔ جب وہ لوگ ارے
ارے کرتے رہ گئے۔ سلطان نے ان بیوقوف لوگوں پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہاں داخل ہوتے ہی سلطان نے استقبال پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور ایک چارپائی پر بیٹھ کر ان کے بیٹھتے ہی وزیر نے بتایا کہ اس عورت کے چند سونے کے سکوں کی لالچ دی تو وہ فوراً ہی ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ سلطان ابھی تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ وہ آتی ہوگی۔ سلطان خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت قدم با قدم چلتی ہوئی سلطان کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے خود کو کالی چادر کے ہالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ عورت سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی فرمائیے، آپ مجھ سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے تھے؟ سلطان اس عورت کے اچھے سے جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے، دراصل میں نے سنا ہے کہ آپ کے استقبال میں جو گھوڑی موجود ہے وہ انسانی بچے کو جنم دے رہی ہے، اور جو بھی شخص اس بچے کو خرید رہا ہے وہ چند ہی دنوں میں امیر ہو رہا ہے۔ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ وہ عورت دھیما سا مسکرائی اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی ہاں، یہ بات حقیقت ہے۔ کیوں، آپ کیا اس بچے کو خریدنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے سر کو ہاں میں ہلایا اور کہنے لگے، بالکل، میں ایک تاجر ہوں، اور تاجر تو ویسے بھی پیسہ بتانا چاہتا ہے۔ اگر بچے کو خرید کر مجھے منافع دے تو بے شک اس بچے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تم جتنی بھی اجرت اس بچے کی چاہتی ہو مجھے بتا دو، میرا ساتھی وہ تمہیں ادا کر دے گا، لیکن یہ بچہ صرف میرا ہوگا۔ لوگ کھڑے ہوئے بچے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ عورت فوراً ہی کہنے لگی، نہیں صاحب، اگر آپ اس بچے کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بچہ آپ کا ہوا، لیکن اگر آپ منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں تو نہیں، تو میں تو خرید کر میرے پاس موجود ہے۔ سلطان اسی دورانیہ پورے استقبال کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ادا کر دوں گا، ایک بار ہمیں اس گھوڑی کو دکھا دو، یہ جو بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ عورت ہاں میں سر ہلا کر انہیں اپنے ساتھ آنے کا بول کر اندر چلی گئی، اور جبکہ سلطان ان کا وزیر ان کو پیچھے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ وہ قدر کونے میں کھڑی ہوئی اور ایک سفید گھوڑی کے پاس آئی جو حاملہ تھی۔ اس نے دھیرے سے اس گھوڑی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صاحب، یہ وہی گھوڑی ہے جو انسانی بچے کو جنم دیتی ہے۔ سلطان نے ایک نظر گھوڑی کو دیکھا، چند ایک بات کر کے وہاں سے نکل گئے۔ وہ لوگ استقبال سے نکلتے کہ اچانک ہی سلطان کے پاؤں کو ایک ٹھوکر لگی تھی۔ وہ گرتے گرتے سنبھلے تھے، لیکن اچانک ان کی نظر استقبال کے برابر میں موجود اس عورت کے گھر کی طرف پڑی تھی۔ وہاں جو چیز انہیں نظر آئی، ان کے ماتھے پر شکنوں کے چال بچھ چکے تھے، جبکہ پیچھے اس اور وزیر کو آتا دیکھ کر فوراً ہی چہرے کے تاثرات سنبھال چکے تھے۔ لیکن جو چیز انہوں نے سامنے دیکھی تھی وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی، یہ عورت جھوٹی مکار ہے۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے چکر میں غلط افواہ پھیلا رہی ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی جب اللہ تعالیٰ سچ سامنے لانا چاہتا ہے تو وسیلے خود ہی بنا دیتا ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور وزیر کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے۔ جب وزیر سلطان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے چہرے کے تاثرات کی وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ محل آ کر وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں تھے اور ساتھ وزیر کو آنے کے لیے بول دیا۔ وزیر کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم نے وہاں بہت اچھے سے چھان بین کروائی تھی، بتاؤ اس گھر میں کون کون موجود ہے؟ وزیر نے سادہ الفاظ میں وہی بات دہرائی کہ اس کا شوہر کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے اور وہ عورت اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی وہ خود ہی استقبال کو سنبھالتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ سلطان نے کڑک آواز میں پوچھا، کیا تم واقعی بہت اچھے سے چھان بین کروائی ہے؟ جبکہ ان کے لہجے میں بے ساختہ وزیر نے سر اٹھایا اور سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے اچھے سے چھان بین کروائی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیر ہے نا؟ انہوں نے وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے انہیں بتانے لگے وہاں پر کیا دیکھ کر آئے ہیں، اس سے استقبال کی حقیقت، اس گھوڑے کا راز آخر کیا ہے۔ یہ بات سن کر وزیر کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، باخدا میں بہت اچھے سے چھان بین کروائی تھی، شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی بات اس گھر کے معلوم نہیں ہوئی۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور اپنی جگہ سے اٹھے اور دربار لگانے کا حکم دے دیا، جبکہ اس عورت کو بھی بلوا بھیجا، اور سلطان نے فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کر کے شاہی لباس میں اپنی نشست پر براجمان ہو چکے تھے، جبکہ وہ عورت ایک بار پھر سلطان کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، آپ وہی خاتون ہیں جو گھرانوں کے بچوں کو فراہم کر رہی ہیں، آپ کی گھوڑی جنم دیتی ہے۔ سلطان کا لہجہ احساس آری تھا، اور انہوں نے سلطان کی جانب دیکھا اور ڈرتے ڈرتے سارے بات
ہاتھ میں ہلایا۔ سلطان نے اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگے، کیا یہ بات حقیقت ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ یاد رکھیے کہ گابی بی بی، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی آپ کو بہت سخت سزا ملے گی، کیونکہ آپ کسی اور معاملات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہی ہیں۔ اگر آپ افواہ پھیلا رہی ہیں تو کوئی چال چل رہی ہیں تو ہمیں ابھی بتا دیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھ ہم وہ کریں گے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عورت فوراً ہی سلطان کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں سلطان معظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری گھوڑی انسانی بچہ جنم دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اس راز کو جاننے کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے۔ دربار میں صرف مخصوص لوگ ہی موجود تھے کیونکہ یہ دربار رات کے پہر لگایا گیا تھا۔ عورت سلطان کی بات سن کر کہنے لگی، کیسا ساتھ؟ ہم نے آپ کے ایک عزیز کے ساتھ بارے میں بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو اس استبل کا مالکن ہے، ایک رات کے لیے اس گھوڑی کے ساتھ رکھا جائے جو اس گھوڑی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ بھی یہ کرنے کی کوشش کی تو یقیناً تمہاری بات سچ ہے۔ جب وہ عورت کہنے لگی، آپ کی بات کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کی گڑبڑاہٹ یہ واضح کر چکی تھی کہ وہ جھوٹی ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پوری رات ایک رات کے لیے اس گھوڑے کے ساتھ اکیلا چھوڑا جائے گا اور حکیم کے ذریعے کچھ ادویات اس گھوڑے کو دی جائیں گی تاکہ وہ آپ کے ساتھ یہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً آپ کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دے سکتی ہے۔ اس عورت کی آنکھیں یکدم ہی باہر آنے کو ہی، وہ گڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی، ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ گھوڑا کسی عورت کے ساتھ ایسا کرے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس گھوڑی نے انسانی بچہ جنم دیتی ہے۔ سلطان معمولی سی انداز میں بولے، کیونکہ اس گھوڑے کی نسل ہی اس گھوڑی کی پیٹ میں ہے تو یہ بات وہ گھوڑا ہی نظر کر سکتا ہے۔ اس کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے لیے تمہارا نہیں ہے۔ دینے کی وجہ تمہیں کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے۔ عورت اتنی زیادہ ڈر چکی تھی کہ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر مجھے اس گھوڑے کے ساتھ ایک رات کے لیے کمرے میں رکھا جائے گا تو وہ مجھ پر حملہ وار ہو سکتا ہے، مجھے زخمی کر سکتا ہے اگر اسے حکیم کی ادویات دی جائیں گی، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پورے جاؤ جلال کے ساتھ دھاڑے، تو تم کیوں اللہ کے کام کے اندر ٹانگ اڑا رہی ہو؟ ہوتی کون ہو ایسی گھٹیا افواہ پھیلانے والی؟ تمہاری گھوڑی انسانی بچہ جنم دے رہی ہے جبکہ تمہارے گھر میں موجود عورت جو حاملہ ہے، اس بچے کو تم لوگ بیچتی ہو۔ بولو کیا حقیقت ہے؟ تو تمہاری سر ہم ہاتھوں سے تمہارے دھڑ سے جدا کر دیں گے۔ ان کی آواز اتنی گھبراہٹ تھی کہ دربار میں دیوار تک ڈھلنے لگی۔ عورت بھی خوف کے ذرا گھٹنوں کے بل زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان کے چہرہ غصے مارے لال سرخ ہو رہا تھا، دماغ کی نس سے واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ سلطان کو بہت غصہ کم آتا تھا، جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ شدید قسم کا آتا تھا۔ سلطان کے عورت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ عورت ہاتھ جوڑے کہنے لگی، سلطان معظم مجھے معاف کر دیں، میں صرف پیسوں کی لالچ کے لیے یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے جب پہلا بچہ بیچا تو اس آدمی نے مجھے روپیہ دیا تھا، قسمت شاید میرا ساتھ دینا چاہ رہی تھی۔ وہ بچہ واقعی کافی خوش قسمت تھا۔ ان کے گھر جاتے ہی وہ بہت مالا مال ہو گئے تھے۔ یہ بات سب جگہ پھیل گئی تھی کہ ان لوگوں نے ایک بچہ مجھ سے لیے ہے، کافی خوش قسمت لکھا۔ اس کے بعد وہ بات سب لوگوں میں پھیلا دی گئی، میری گھوڑی انسانی بچہ دیتی ہے اور میں خرید کر وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچہ لاتی کہاں سے؟ سلطان کے سوال پر اس عورت نے ایک نظر انہیں دیکھا اور نگاہیں نیچی کرتے ہوئے بولی، وہ بچہ میرے گھر کی نوکرانی کا ہوتا ہے، اس کو کچھ پیسے دے دیتی ہوں اور اپنے گھر کی چھت فراہم کرتی ہوں، اس کے بدلے وہ مجھے اپنے بچے دے دیتی ہے۔ جبکہ جو چیز سلطان اس گھر میں دیکھتی ہے وہ یہی، جب انہیں پاؤں میں ٹھوکر لگی تو سیدھا ان کی نظر اس عورت کے گھر کے دروازے پر کھڑی عورت پر پڑی تھی جو پیٹ سے تھی، اور اس کی یہ صرف نشاندہی تھی کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ ایک انسانی عورت کے جسم کا ہی ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے اس گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ گھوڑی انسانی بچے کو جنم دے سکتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر اس عورت پڑی تو ان کو ساری سچائی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگلی صبح پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیلا دی گئی، جبکہ اس عورت کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی گئی تھی۔ اس بیوہ عورت کو استبل کے ضبط کر لیا گیا تھا، اس کی عورت کو 5 سال قید دے دی گئی تھی، اور گھر میں موجود اس نوکرانی کی اولاد ہوتے اس کو بھی 2 سال کے لیے بمشقت قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو لالچ اس دورہ لا کر کھڑی کر دیتی ہے کہ وہ
اپنا اچھا برا بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے تو وہ سمجھ میں ہی نہیں پاتا کہ وہ کیسے چکر میں پھنس گیا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنی مرضی کے حاملے ڈھالنا چاہتا ہے، وہ شخص ایسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔